أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان تمام کو، پھر کہے گا فرشتوں کو، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہیں آپ، انت ولینا، آپ ہمارے کارساز ہیں ان کے علاوہ، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنات کی، ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان لانے والے ہیں۔ بس آج نہیں اختیار ہوگا تم میں سے بعض کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، اور ہم کہیں گے ظالموں کو تم چکو دوزخ کا عذاب کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار اور مشرکین کو شرمندہ، لاجواب، مشرکین کو لاجواب اور شرمندہ کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے ہی، مشرکین کے سامنے ہی فرشتوں سے سوال کیا جائے گا کہ آیا کہ کیا اے میرے فرشتوں، تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو۔ سورہ فرقان میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ۔ فرمایا جس دن جمع کرے گا ان کو اور ان کو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، فَيَقُولُ، بس اللہ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا عبادی، اے میرے فرشتوں، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک، آپ پاک ہیں، ما کان ينبغی لنا، نہیں ہے مناسب ہمارے لیے یہ کہ ہم بنائے آپ کے علاوہ کارساز۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا لوگوں کو، اتخذونی، تم بنا لو مجھے، وأمی، اور میری ماں کو، الہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آگے سے قال سبحانہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ پاک ہیں، آپ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ما یکون لی، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں کہ میں کہوں وہ بات کہ جس بات کا کہنے کا میں حقدار ہی نہیں، میں لائق ہی نہیں جس بات کے کہنے کی، تو وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے، اور اسی طرح فرشتے بھی یہاں پر جواب دیں گے، قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہیں آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے علاوہ، کہ اے اللہ آپ ہی کارساز ہیں۔ یہ حقیقت میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنات کی، شیطان کی، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، مزین کر کے پیش کیا، تو اکثر ان میں سے اکثر انہی جنات پر، شیاطین پر ایمان رکھنے والے تھے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ فرمایا اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ فرمایا کہ نہیں، إِن يَدْعُونَ، نہیں وہ پکارتے تھے مگر مؤنثوں کو، إِن يَدْعُونَ إِلَّا مِن دُونِهِ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ
इल्ला शैतानुम मरीदा, कि नहीं वो पुकारते थे अल्लाह के अलावा मगर मुअन्नस औरतों को, और वो नहीं पुकारते थे मगर शैतान, सरकश शैतान। लअनहुल्लाह, अल्लाह ने उन पर लानत की, फटकार की और कहा लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका, शैतान कहने लगा मैं ज़रूर बनाऊँगा तेरे बंदों में से एक हिस्सा जो फर्ज किया हुआ, तो मैं उनको बुला करूँगा, उन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा, मैं उनको हुक्म दूँगा, ज़रूर वो जो पाओ के कान काटेंगे, मैं यकीनन उनको हुक्म दूँगा कि वो अल्लाह की तस्वीर को बदल देंगे। तो ये शैतान ने यही फरमाया कि वो मुअन्नस की इबादत किया करते थे। तो आज के जिनको दुनिया में रहते हैं वो जिन फरिश्तों की इबादत किया करते थे और जिनको ये समझते थे कि आमद के दिन ये हमारे काम आ जाएंगे, ये हमारी सिफारिश वगैरह कर देंगे या ये अल्लाह से हमें मिला देंगे, हम दुनिया में इसलिए इनकी इबादत करते हैं। तो मेरा आज क़यामत के दिन कि नहीं इख्तियार होगा तुम्हें सिर्फ आज के दिन नफ़ा, ना ही उनको कोई फ़ायदा दे सकेंगे ना नुकसान पहुँचा सकेंगे। वनक़ूल, और कहेंगे हम ज़ालिमों को तुम चखो दोज़ख का अज़ाब के जिसको तुम झुठलाया करते थे, आज इस दोज़ख के अज़ाब में तुम दाखिल हो जाओ। और अगली आयत में इस बात का बयान है कि कुफ़ार और मुशरिकीन जिन बातों की बुनियाद पर दोज़ख के अज़ाब के मुस्तहिक़ बने, उनकी उस सरकशी का बयान किया जा रहा है जिसकी वजह से वो दोज़ख के अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। फ़इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना यअबुदु आबाउकुम, कि जब तिलावत की जाती है उन मुशरिकीन के सामने हमारी वाज़ेह आयात, तो कहते हैं नहीं है ये मगर एक आदमी चाहता है कि रोक दे तुमको उस चीज़ से जिनकी तुम्हारे आबा व अजदाद की बात करते थे। वो कहने लगे नहीं है ये मगर झूठ है, कर लिया गया। कहा काफिरों ने हक़ को जबकि आ चुका उनके पास नहीं है ये मगर वाज़ेह तरीन जादू नहीं आया, नहीं हमने दी उनको कोई किताब जिसको वो पढ़ते हो, नहीं हमने भेजा उनकी तरफ आपसे पहले कोई पढ़ाने वाला। झुठलाया उन लोगों ने भी जो इनसे पहले हुए, और नहीं ये मुशरिकीन मक्का पहुँचे उस 10वें हिस्से, उस माल के 10वें हिस्से को जो हमने उनको अता किया। उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, तो देख लीजिए कैसा था मेरा अज़ाब। यहाँ से कि मुशरिकीन की जिस सरकशी की वजह से वो अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए, उस सरकशी का बयान किया जा रहा है। फरमाते हैं जब कभी अल्लाह ताला का ताज़ा कुरान करीम ताज़ा बताज़ा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी उनके सामने तिलावत किया जाता, तो वो उस कुरान करीम की इत्तिबा, उस पर ईमान लाने, उसकी इत्तिबा करने, उसके मानने के बजाय कि उस पर ईमान ले आते, उसकी इत्तिबा करते और जो है कुरान करीम को मान लेते, मानने के बजाय जो है साफ साफ कह देते कि ये कुरान करीम जो है कि ये नबी अलैहिस्सलाम जो हैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे पुराने तरीके से हटा देना चाहते हैं, कि जो तुम्हारे आबा व अजदाद का तरीका था उस तरीके से तुम्हें हटाना चाहते हैं और अपना पैरोकार बनाना चाहते हैं। ये जो कुरान करीम पेश कर रहे हैं ये इन्होंने खुद ही कर लिया है, झूठा है और ये जादू है। तो फरमाया कि ये अब कुरान करीम को एक झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठा है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कर लिया है या ये जादू है। हालांकि इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम से पहले इनके पास अरबों के पास ना कोई नबी आया, ना ही कुरान करीम से पहले इन पर कोई किताब उतारी गई। तो जब इन पर ना कोई किताब उतारी गई थी, ना नबी उतारा गया, ना ही नबी भेजा गया था, तो इनकी एक तमन्ना थी। वो तमन्ना ये थी कि काश हमारे कौम में भी कोई नबी बनाकर भेजा जाए, हमारी तरफ भी कोई किताब नाज़िल की जाए, तो अगर हमारे पास नबी भेजा गया तो हम यकीनन उसकी इत्तिबा और पैरवी करेंगे, जो वही उस पर उतारी जाएगी उसकी हम यकीनन उस पर अमल करेंगे और पैरवी करेंगे, अल्लाह के अहकामात को बजा लाएंगे। और जब इनकी ये तमन्ना पूरी हो गई तो इन्होंने किताब को भी झुठला दिया, अल्लाह की नबी को भी झुठला दिया। हालांकि किस बुनियाद पर? माल, औलाद और कसरत, माल की कसरत की बुनियाद पर, औलाद की कसरत की बुनियाद पर फरमाया जो इनको माल, दौलत, असबाब दिया गया है, ये
جو ان سے گزشتہ قومیں آئی ہیں جو ان کو دیا گیا تھا ان کے مقابلے میں یہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اور ان کو بھی مال اور اسی طرح جو ہے اسباب کے باوجود جو ہے انہوں نے بھی میرے رسول کو جھٹلایا، تو ان پر کیسا عذاب آیا اور کس طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، انہیں کیسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ تو فرمایا اگر یہ بھی وہی طریقہ اپنائیں گے، میرے رسول کو جھٹلائیں گے، تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیات، تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے کہ یرید چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یصدہم کہ روک دے تم کو عما اس طریقے سے کہ جن کی عبادت کرتے تھے، ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ تو کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر یہ جھوٹ جو گھڑ لیا گیا، نبی علیہ السلام نے بذات خود ہی اپنی طرف سے بنا کر قرآن پیش کر دیا۔ وقال کہا کافروں نے حق کو یعنی قرآن کریم کو، جبکہ ان کے پاس آ چکا نہیں ہے مگر یہ واضح ترین جادو ہے۔ وما آتیناہم نہیں ہم نے دی ان کو کوئی کتاب جس کو وہ پڑھتے ہوں، نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے بھی بلانے والا، جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گئے، حالانکہ یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کے اس مال کے جو ہم نے ان کو عطا کیا، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو دیکھیے یہ کیسا تھا میرا عذاب۔ آگے فرمایا یہ مشرکین مکہ کو چاہیے خلوص کے ساتھ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، یعنی مقصد یہ ہے یہ مشرکین مکہ کفار اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فرمایا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو ایک طرف رکھ کر خلوص کے ساتھ سوچیں کہ آیا نبی علیہ السلام واقعی مجنون ہیں، جادوگر ہیں، یا نبی علیہ السلام کو جنون لاحق ہیں۔ تو جب یہ سوچیں گے ان کا دل جواب دے گا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اکیلے اکیلے ہو کر بھی اس بات کو سوچ سکتے ہیں دل کے خلوص کے ساتھ، اجتماعی طور پر بھی 2 2 3 3 جمع ہو جائیں اور اس بات کو سوچے تو ان کا دل گواہی دے گا کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کی گئی، اور میں یہ بات فخراً بیان نہیں کرتا۔ فرمایا میرے لیے جو ہے ایک تو یہ کہ میں سرخ اور سیاست کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میں ساری روئے زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، جہاں چاہوں میں نماز پڑھ لوں، میں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میری امت جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ اور فرمایا میری 1 مہینے کی مسافت تک روح کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور فرمایا گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر جو ہے غنیمت میں حرام تھی، یعنی وہ جلا دیا کرتے تھے اس کو آگ میں، اور میرے لیے حلال کر دی گئی۔ تو یعنی اس تفسیر کے لحاظ سے یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ میری امت میں یہ چاہے تو 2 2 3 ہو کر بھی نماز پڑھیں، یعنی لیکن یہ کمزور تفسیر ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ 2 2 3 3 یا اکیلے اکیلے ہو کر سوچیں اور ضد اور ہٹ درمی کو دور کریں، تو ان کا دل بھی گواہی دے گا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام آنے والے عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں جو عنقریب ان کی یعنی آنے والے وقت میں اگر یہ اسی روش پر اسی طریقے پر رہے تو عنقریب یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان صفا پہاڑی پر چڑھ کر پوری قوم کو یہ ان الفاظ سے پکارا یا صباح۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام ہے، سب کی سب جمع ہو جائے، تو سب نبی علیہ السلام کی قوم جب جمع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، قرآن قریب ہے کہ وہ حملہ کرتے تو تم سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، کہ اے محمد تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے تبت یدا ابی لہب پر یہ آیت اتاری پوری صورت۔ اور اسی طرح اس کا ذکر جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس آیت کی ضمن میں بھی ہو چکا ہے۔
تو نبی علیہ السلام تو ان کو آنے والے عذاب سے ڈرا رہی ہیں، آنے والے جو آخرت میں ان کو ہوگا اس سے متنبہ کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور میری قوم کی مثال ایک قافلے کی ہے، اس قافلے کی ہے کہ جس پر ان قریب دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قافلہ اپنے کسی آدمی کو کہتا ہے کہ تم دیکھ کر آؤ دشمنوں کی کیا حالت ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو جب وہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، دور سے ہی ہاتھ ملاتے ہوئے آتا ہے کہ ان قریب وہ تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ فرمایا میں اسی طرح تمہیں آنے والے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ میں آپ کہہ دیجیے یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بواحدہ ایک بات کی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، بس نہ دو اور تنے تنہا ہو کر پھر غور و فکر کرو۔ ماں بصاحبکم نہیں ہے تمہارے ساتھی کو من جن و جنون، نہیں ہے مگر نذیر لکم ڈرانے والے تم کو بین یدی آنے والے عذاب سے، سخت ترین عذاب سے، سخت ترین عذاب کے سامنے سے۔